نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ بچوں، آج پہلے سبق کا تقریباً آخری لیکچر ہے۔ مرزا محمد سعید پر لکھا ہوا یہ خاکہ جو شاد احمد دہلوی نے لکھا۔ اب مرزا محمد سعید کے انتقال کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ موت سب کو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص دنیا میں آئے اور وہ اس عالم رنگ و بو کو چھوڑ کر عازم سفر غرب نہ ہو۔ زندگی روح اور جسم کا تعلق ہے۔ روح کا پرندہ جسم کے قفس میں قید ہے، اور آخر اس جسم کے قفس کی قید سے یہ پرندہ آزاد ہو کر رہے گا۔ روح جسم سے نکل جائے گی اور یہ جسم خاک میں مل جائے گا۔ اور موت کو جھٹلایا بھی کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا موت کے بارے میں کہ ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ پھر ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کتنے لوگ تھے جو تہے خاک تھے، بالائے خاک تھے، اب تہے خاک جا چکے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو بالائے خاک ہیں، وہ بھی تہے خاک چلے جائیں گے۔ مرنا تو سب کو ہے، موت برحق ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ موت مہلت نہیں دیتی۔ جب یہ آتی ہے، نہ سردی گرمی دیکھتی ہے، نہ بہار خزاں، نہ عمر دیکھتی ہے، نہ وقت دیکھتی ہے، نہ دن رات دیکھتی ہے۔ انسان کو رزق اجل بننا ہے، اس کے لقمہ اجل بننا ہے۔ موت سے کوئی بھی شخص مفر نہیں ہے، لیکن مرنے میں فرق ہوتا ہے، جس طرح جینے میں فرق ہے۔ سب کا جینا بھی ایک جیسا نہیں ہے، اور سب کا مرنا بھی ایک جیسا نہیں ہے۔ موت سے کس کو مفر ہے؟ مگر انسانوں کو۔ موت سے کس کو مفر ہے؟ مگر انسانوں کو۔ پہلے جینے کا سلیقہ تو سکھایا جائے۔ یہ احمد الدین قاسمی کا شعر ہے کہ مرنا تو ہے، لیکن پہلے جینے کے آداب تو سکھائے جائیں، جینے کا ڈھنگ تو سکھایا جائے، جینے کا سلیقہ تو لوگوں کو دیا جائے۔ تو موت برحق ہے۔ مگر بچوں، کچھ لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں تو اس طرح کہ ان کو بھلا دیا جاتا ہے جیسے اس نام کا شخص کبھی دنیا میں آیا ہی نہیں تھا۔ اور کچھ لوگ ایسے بڑے کارنامے سر انجام دے جاتے ہیں اور مرتے بھی ہیں تو اس طرح کہ لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں، ان کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ لوگ ان کی تعریف اور ستائش کرتے ہوئے تھکتے نہیں۔ لوگوں کے لبوں پر ان کا نام رہتا ہے، ان کا آدرش اور نظریہ ان کو زندہ رکھتا ہے۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کا جینا بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، اور مرنے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ سب کا مرنا بھی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ مرزا صاحب نے خاصی عمر پائی، مگر ان کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل، ایسے شریف اور ایسے وفادار لوگ زمانہ پیدا نہیں کرے گا۔ مرنا تو سب کو ہے، لیکن مرزا صاحب کے مرنے کا افسوس، ان کی وفات کا افسوس اس لیے ہے کہ ایسے لوگ، ایسے قابل، شریف، صاحب علم، باکمال، صاحب ہنر، ایسے سلجھے ہوئے باشعور
عقل مند، دل رکھنے والے، سمجھدار لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ تو اتنے ایسے کمال کے لوگ، ایسے باکمال باصلاحیت لوگ، ایسے اعلیٰ ظرف کے مالک بڑے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں، زمانہ لگتا ہے ایسے لوگوں کے پیدا ہونے میں۔ تو اس طرح اس لیے ایسے لوگوں کے گزر جانے کا صدمہ اور افسوس بھی ہوتا ہے۔ اب افسوس کہ مرزا صاحب ہم سے جدا ہو گئے، ہم سے رخصت ہو گئے، لیکن ہماری دعائیں، نیک آرزویں ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گی۔ اللہ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ ایسی جام العلوم ہستی سے محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی غم ہو کم ہے۔ ایسی علمی شخصیت کا ہم سے بچھڑ جانا ہمارے لیے صدمے کی بات ہے، اور جتنا بھی ملال، رنج، دکھ اور غم کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ اب کہاں لوگ اس طبیعت کے، اب ایسے لوگ کہاں پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ جو معنی میں نے لکھے ہیں یہ نوٹ کر لیں، حوالہ جات نوٹ کر لیں۔ میں ایک بار پڑھتا ہوں۔ غالب کا شعر ہے کہ مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لعین، تو نے وہ گنج ہائے گراں مایا کیا کیے۔ اور باقی جو ہیں وہ آپ نے پہلے بھی سن رکھے ہیں، نوٹ کر لیں۔ سبق ختم ہو گیا ہے، اب اس کی مشق کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ امین، خدا۔